برطانیہ کی کنگز کراؤن کورٹ نے اس کی 12 رکنی جیوری نے الطاف حسین کو 2 مقدمات میں جو دہشت گردی کے مقدمات تھے ان میں بری کر دیا ہے۔ جیوری جو ہے وہ متفقہ فیصلہ دینے میں ناکام رہی اور 9 گھنٹے تک غور و خوض کے بعد ایک اکثریتی فیصلہ سنایا گیا ہے۔ اب یہ جو الزام تھا اور جو مقدمہ تھا یہ 22 اگست 2016 کی ایک تقریر کا مقدمہ تھا۔ اس تقریر میں الطاف حسین نے 1 گھنٹہ 40 منٹ تک مختلف معاملات پر اظہار رائے کیا، عوام کو رینجرز کے خلاف تشدد پر اکسایا اور یہ کہا کہ 5 لاکھ کا مجمع رینجرز ہیڈ کوارٹر پر حملہ کر دے۔ اس تقریر میں انہوں نے پاکستان مرد آباد کے نعرے بھی لگائے اور مجمع نے بھی ان کا ساتھ دیا۔ یہ تقریر جو ہے وہ ایک مقدمے کی صورت میں برطانیہ کی اس عدالت میں گزشتہ اب تو 8 سال کا عرصہ ہو گیا، تو اس 8 سال کے عرصے کے اندر یہ مقدمہ چلتا رہا اور ایک موقع ایسا بھی آیا کہ الطاف حسین کے وکیل نے یہ کہا کہ یہ جو تقریر ہے یہ ایک مایوس شخص کی بے ربط باتیں ہیں۔ تو یہ صورتحال میں اس فیصلے کے بعد الطاف حسین بہت خوش ہیں، ایم کیو ایم کے پرانے لوگ بہت خوش ہیں۔ مجھے 48 گھنٹے کا وقت دے دیا جائے، اگر 48 گھنٹے کا، اگر یہ دیکھنا ہے کسی کو آج بھی کہ الطاف حسین کو سندھ کے عوام کتنا چاہتے ہیں، تو 48 گھنٹے میں انشاءاللہ، بڑا بول نہیں بولتا، وہ 6 سال بعد، 6 سال پہلے جو دکھایا کرتا تھا، انشاءاللہ اس سے بڑا آپ کو مجمع اجتماع کر کے انشاءاللہ۔ مختلف حلقوں میں اس بارے میں بات ہو رہی ہے کہ کیا کراچی کی صورتحال پھر وہی ہو جائے گی۔ کراچی میں جس طریقے سے گزشتہ کچھ عرصے کے اندر قتل کی وارداتیں بڑھی ہیں، لوٹ مار کے واقعات ہو رہے ہیں، یہ کراچی کے عوام کے لیے بڑے صبر آزما اور بڑی تشویش کا باعث ہیں، اور وہ ایک ایسے خونی سیلاب سے نکل کر آئے ہیں جس کو آپ تصور میں بھی لائیں تو انسان کانپ اٹھتا ہے۔ کیسے کیسے مظالم تھے، کیسے کیسے لوگ تھے۔ الطاف حسین کے ساتھ جو لوگ کھڑے تھے، ڈاکٹر عمران اور عظیم طارق اور ان کے بہت سارے لوگ، اور اس وقت قائد کا جو غدار ہے، موت کا حقدار ہے کا نعرہ کس طرح گونجتا تھا، کس طرح لوگوں کو سزائیں دی جاتی تھی، کس طرح لوگوں کو قتل کر دیا جاتا تھا، اور اس کے نتیجے میں کراچی اور سندھ کے عوام کو کیسے کیسے صدمات بھگتنے پڑے۔ میدانوں میں پوری آبادیوں کو بٹھا دیا جاتا تھا، ان کو ان کے بدن سے کپڑے اتروا دیے جاتے تھے، ان کی آنکھوں پر انہی کی قمیضوں کو باندھ کر انہیں بلائنڈ فولڈ کر کے بٹھا دیا جاتا تھا۔ یہ سب کچھ کراچی کے عوام نے اپنے حقوق کی جدوجہد کے لیے کیا، لیکن کراچی کے نوجوانوں کو اس میں ملا کیا؟ وہ نہ صرف نوکریوں سے محروم ہوئے بلکہ پورا
ایک عرصہ گزر گیا ہے کہ کراچی جو ہے وہ ایک مشکل میں ہے، کراچی کی عوام سہولتوں سے محروم ہے، اور یہ ساری صورتحال ایک بار پھر یہاں کے نوجوانوں کو سوچنے پہ مجبور کر رہی ہے۔ ان حالات میں الطاف حسین کا یہ جو فیصلہ آیا ہے، اس پر بہت زیادہ ڈیبیٹ۔ الطاف حسین کی برطانوی عدالت سے یہ بریت اس بات کا اظہار ہے کہ پاکستان کی جو مخالف قوتیں ہیں، جو اس ملک کو مستحکم نہیں دیکھنا چاہتی اور یہاں عدم استحکام رکھنا چاہتی ہے، چاہے وہ بھارت کی راہ ہو یا برطانیہ کی MI6، ان کے لیے ایسے غدار اور ایسے لوگ جو ہیں وہ ہمیشہ اثاثہ ہوتے ہیں، وہ ان کو ضائع نہیں کرنا چاہتے، وہ انہیں برقرار رکھنا چاہتے ہیں، اور انہی کے ذریعے سے وہ ہمارے ملک میں، ہمارے معاشرے میں انارکی پھیلانا